الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس بنعود الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تعزیت و معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری کر دیا. یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. اے نبی آپ کا وظیفہ یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے، آپ کا فرض منصب یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کو بشارت دے جنت کی اور برے لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں. ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. اور نبی علیہ السلام نے اپنے اس فریضے کو ایسے احسن انداز میں سر انجام دیا کہ اللہ کا قرآن بول اٹھا لعلک باخع نفسک، اے نبی اتنا نہ کڑے، اتنا نہ پریشان ہو کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ جنت کے راستے کی طرف نہیں آتے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جب آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے اپنا فرض منصبی احسن طریقے سے انجام دے دیا، تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی اس محنت کا تسلسل جاری رکھا اور نبی علیہ السلام نے اقوام عالم تک اپنی دعوت کو پہنچایا. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایک ایک جگہ پر جا کر اس کلمے کا بول بالا کیا، اور نبی علیہ السلام کی یہ جماعت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. اور نبی علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، یہود کے ساتھ ایک سلوک ہو یا عیسائیوں کے ساتھ سلوک ہو یا کافروں کے ساتھ وہ فتح مکہ والا سلوک ہو، اس اپنے عمل سے نبی علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گئے. اور قرآن نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا اولئک هم المتقون، یہی صحابہ اکرام جو ہیں یہ متقی ہیں، تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت ان کے ہاتھ میں آئی ہے. اولئک هم المفلحون، فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی والوں کے راستے پر ہو جاؤ. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کے اعلیٰ درجے تک چلے جاؤ تو پھر صحابہ اکرام والا ایمان آپ کو لانا پڑے گا. پھر ان لوگوں کے اوپر مشکلات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ثم استقاموا، پھر یہ استقامت اختیار کرنے والے ہیں. مشکلات جب ہوتی ہیں پھر استقامت اس کے اوپر اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام دیا گیا تتنزل علیہم الملائکہ،
ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تخافو، اے اللہ کے بندو ڈرو نہیں، ولا تحزنو، غمگین نہ ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، بالجنت التي کنتم توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ میرے بھائیو دوستو، انسان جب اللہ کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو مشکلات آتی ہیں تو فرشتے آ کر ایک اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے خوف نہ کرنا، حزن نہ کرنا، اور تجھے جو اللہ نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا وہ تجھے مل کر رہے گی۔ ان رکاوٹوں کے بدلے میں، ان مصیبت، اذیت، ملامت بناؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور قیامت والے دن فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے اللہ کے نیک بندو ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تم فیہا ما تشتہی انفسکم، یہاں جنت کے اندر تمہیں وہ دیا جائے گا ما تشتہی انفسکم، جس کو تمہارا جی جائے گا، ولکم فیہا ما تدعون، اور جنت کے مزے چکھو، جو کچھ مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔